جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ اہل حدیث علماء اکثر احناف پر فتوے لگاتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، تو کیا اہل حدیث کی مساجد میں بھی ختم تراویح یا ختم قرآن ہوتا ہے، مجلس کا انعقاد بھی ہوتا ہے، مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں، درس بھی ہوتا ہے اس میں، تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کائنڈلی ٹھیک اس بارے میں ذرا ٹھیک ہے، بتائیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ الزام لگاتے ہیں، بدعت لگا، آپ اسی سمجھ گئے، آپ زیادہ بھائی ہم سمجھدار آدمی ہیں۔ الزام نہیں لگاتے بھائی. اچھا دیکھیے کوئی بھی عالم کسی کو بدعتی نہیں بنا سکتا، اچھا، کسی کو مشرک نہیں بنا سکتا. کہہ سکتا ہے صرف وہ آگاہ کرتا ہے کہ آپ کا یہ عمل جو ہے یہ بدعت پر مبنی ہے. یہ عمل مولوی کے یہ اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ جس کو چاہے بدعتی بنا دے، جس کو چاہے جنتی، جس کو چاہے دوزخی. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. اب انہوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ بھئی اہل حدیث مٹھائی بانٹ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم بانٹیں تو بدعت ہے. بھی اگر ختم والی مٹھائی آپ بھی بانٹو تو ہم بدعت نہیں کہتے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ قرآن، پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر قرآن مجید کی تکمیل کی اور انہوں نے گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھلائی، یہ حدیث یا صحیح میں شکرانے کے طور پر، شکرانے کے طور پر انہوں نے گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھلائی. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے شکرانے کے طور پر اظہار کر رہا ہے اور ہم یہ پابندی نہیں لگاتے. البتہ یہ ریاکاری کا پہلو اس میں نہیں آنا چاہیے جو یہاں لوگ کرتے ہیں، ڈبے چھپے، حافظ کا نام، حافظ کے ابا کا نام، پھر نانا کا نام، پھر اس کے بھائیوں کا نام، پوری فیملی کے نام ہوتے ہیں، پھر اوپر لکھا ہوتا ہے برائے ایصال ثواب، اور پھر وہ مٹھائی، وہ ایک ریاکاری کا ایک پہلو ہوتا ہے. وہ اگر نہیں ہے، اگر آپ اس حوصلہ افزائی کے طور پر کہ آپ کا بچہ بھی پہلی مرتبہ قرآن پڑھ رہا ہے، دوسری مرتبہ اس نے قرآن ختم کیا ہے، اور آپ یہ سوچ کر کے چلو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میرا بیٹا حافظ ہوا ہے اور اس نے مصلی بھی سنا ہے اور آپ نے نمازیوں کو کچھ کھلا دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. مٹھائی کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہی ماشاءاللہ قاری صاحب نے آج بہت زبردست اصول پیش فرما دیا کہ اگر ایک نعمت اس کو میسر آئی ہے، قرآن اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، بچے کو دی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ اگر کسی کو مٹھائی کھلاتا ہے، حلوہ کھلاتا ہے یا اس کو چاول کھلاتا ہے تو اچھی بات ہے. اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ذات پیغمبر ہے، رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ نے وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی خوشی کے اظہار کے لیے بھی حلوے پکاتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں. تو ادھر بھی یہ نا فتویٰ یہی، اس کالر نے یہ کہا ہے کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھا کریں، اس پہ بھی فتوے نہیں جو ہے نا ہاتھ ہمارا ہلکا ہے اور ہمیشہ ہلکا ہی رہا ہے. دیکھیے جو بات آپ کر رہے ہیں وہاں ایک تو ثواب کا عنصر شامل ہے، پہلی بات، اور اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے. جب بھی آپ کسی چیز میں ثواب ڈالیں گے اس کے لیے آپ محتاج ہیں دلیل کے، آپ دلیل دیں گے. اگر دلیل نہیں ہے، ہاں اگر جیسے میں نے چشمہ لگایا میں سمجھوں ثواب ہے تو مجھے دلیل دینی پڑے گی. میری ضرورت ہے، نظر کا چشمہ ہے، تو اب مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے دین سمجھ کے نہیں لگایا. اچھا یعنی ان کے اچھا چلیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت والی بات ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیا ایسے اچانک ہو گئی؟ صحابہ کرام کو وہ دن معلوم تھا، اللہ کے رسول کو معلوم تھا. اللہ کے رسول نے پیر والے دن روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو جمع کر کے دعوت نہیں کھلا رہے بلکہ بھوکے رہ رہے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں اس دن، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نہیں منا رہے. دن جو مہینے میں کئی دفعہ آتا ہے، کم از کم 4 دفعہ یا 5 دفعہ آتا ہے، اس دن کو آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں یوم ولدت فی. تو ہم کہتے ہیں نبی کریم نے اس کے طریقہ بتا دیا کہ یہاں شکر کیسے کرنا ہے. اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کر شکر کیا. ابو بکر صدیق نے کبھی مٹھائی آپ کی ولادت پہ بانٹی، علی المرتضیٰ نے مٹھائی آپ کی ولادت پہ بانٹی، عمر فاروق، عثمان غنی نے بانٹی. یہیں پہ اسی پہ قیاس کرتے ہوئے ہمارا بھی یہ سوال ہے، رسول اللہ کے صحابہ نے تراویح کے قرآن پڑھایا، سنایا، کیا انہوں نے کبھی مٹھائیاں بانٹی؟ اور پھر انہوں نے کہا جی سواب، تو اس کا مطلب یہ سارے وہابی جو کچھ کرتے ہیں، یہ جو ختم کرتے ہیں، یہ فضول کام ہے، لہذا ان کو جو چندے دینے والے ہیں وہ سوچیں بھائی فضول کام کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن ختم کیا تو لوگوں کو گائے ذبح کر کے کھلائی، تو کیا انہوں نے فضول کام کیا تھا یا اللہ سے ثواب کی حصول کے لیے؟ ایک صحابی رسول خلیفۃ المسلمین وہ فضول کام کریں گے یا ثواب کی نیت سے کریں گے؟
تو انہوں نے جس نیت سے کیا کیا کہ بھئی اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا، مجھ پر یہ انعام ہوا کہ مجھے یہ قرآن کی دولت سعادت ملی ہے، تو میں اس پر شکریہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور شکر کئی طرح سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی جائز انداز سے اس کا شکر ادا کیا جائے. تو ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ ذات پیغمبر سے بڑی نعمت اللہ کی کوئی نہیں. تو جس دن یہ نعمت ہمیں میسر آئی ہے اس کے تصور میں ہم کھانے کھلاتے ہیں، غریب و مساکین کو دیتے ہیں، کپڑے لباس پہناتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے یہ اچھا کام ہے، اس میں کوئی میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کتنی مرتبہ ہوئی؟ ظاہر بات ہے ایک مرتبہ ہوئی. اب شکرانہ وہ جو کھانا کھلا رہے ہیں، چلو اب دعوت کے نام پر ہی شکرانے ایک دفعہ کھلا دو، لیکن ہر سال پھر دن بھی وہ جو رسول اللہ نے اس دن کو اختیار ہی نہیں کیا. ربیع الاول رسول اللہ کی زندگی میں آیا، 12 تاریخ بھی آئی، آپ نے تاریخ کو نہیں منایا، مہینے کو بھی نہیں منایا، آپ نے روزے رکھا اس والے دن، جمعرات والے پیر والے دن آپ نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کر آپ نے بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کا شکر ادا کیا. تو اس سے آپ یہ ترغیب دو کہ صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے ان کی زندگی، یا چلو آپ حنفی ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی میلاد کے لیے کوئی تھال بانٹا ہو، کچھ کیا ہو؟ یہی تو ظلم ہے نا کہ جس امام کے پیروکار ہیں اس امام کے بھی خلاف جا رہے ہیں. ماشاءاللہ میں آپ کے طرز استدلال کو دونوں ہاتھوں سے سلام اور 70 توپوں سے سلامی ہے کہ حضور کی ولادت ایک دفعہ ہوئی ہے تو پھر ہمیں ایک ہی دفعہ خوشی منانا چاہیے. بندہ خدا قرآن ایک دفعہ نازل ہوا تو ہر سال لیلۃ القدر کا کیوں پھر یہ جناب تلاش کرتے ہو؟ ہر سال کیوں لیلۃ القدر کی خوشیاں مناتے ہو؟ ہر سال کیوں جناب اس میں برکات حاصل کرتے ہو؟ تو بھائی جان، جب بھی جو دن، جس دن اللہ کا کرم اور انعام ہوا ہوتا ہے، جب وہ لوٹ کے آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکات لے کر آتے، اپنی یادیں لے کر آتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ دعا فرماتے ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما. جس دن وہ دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے گا. یعنی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کا ایک معجزے کا ظہور ہو تو وہ دن ان کے اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے. اور جس دن رسول خدا، اللہ کی نعمت عظمیٰ ہم مسلمانوں کو میسر آئے تو وہ دن ہمارے لیے کیوں نہ برکت کا باعث ہو. ہم یہاں پر یہ جو انہوں نے کہا ہے، ہم کب انکار کرتے ہیں کہ اس دن روزہ نہ رکھو؟ ہم کہتے ہیں روزہ رکھو، کوئی بھی نیکی کا کام کرو، یعنی ہم روزہ رکھیں، یہ بریانی کھائیں، ذکر رسول، روزہ ہماری طرف بنیادی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر یوں ادا کرو کہ اللہ کی جو نعمت عظمیٰ ان کے پرچار کرو، ان کی سیرت کا ذکر کرو، ان کی ولادت کی عظمتوں کو بیان کرو. تو ذکر رسول کر کے یا اللہ کی نعمت مخلوق خدا میں بانٹ کے کوئی بھی ثواب کا کام کر کے آپ اللہ کی خوشی کا اظہار اور تشکر کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کو محدود کرنا کہ یہ کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر مفتی صاحب بھی بہت دیر سے میرے خیال سے، مجھے صرف ایک بات کرنے دیں، پھر میں اپنا ٹائم انہیں کو دے دوں. صرف یہ بات، انہوں نے 70 توپوں کی سلامی دی، میں 120 توپوں کی سلامی دیتا ہوں اس دلیل پر کہ جی قرآن ایک دفعہ نازل ہوا، لیلۃ القدر ہر سال مناتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر سال مناؤ، جبریل ہر سال اترتا ہے، فرشتے ہر سال اترتے ہیں، اللہ کی رحمت ہر سال اترتے ہیں. وہاں آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آپ نے کہا ہو کہ ولادت کی وہ برکات ہر سال اترتی ہیں. ہر سوموار قرآن مجید ایک دفعہ اتر گیا، رات کی جو ہے برکات وہ آج بھی موجود ہے اور ہر سال موجود ہے. ولید بھائی، اللہ کا نبی ہر سوموار کو روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ سال کو تو چھوڑو، روزہ رکھ کر یہ بریانی چھوڑو، حلوہ چھوڑو، روزہ رکھو. جی، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے یہ بات ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا آپ کی ساری حیات طیبہ میں کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے. تو یہ تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ہمیں ترغیب دینی چاہیے. جو چیز صحیح احادیث سے ثابت ہو، حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کا عمل ہو، آج تک ساری امت کے لیے یہ سنت عمل ہے کہ وہ پیر کے دن کا روزہ رکھیں، جمعرات کے دن کا روزہ رکھیں. وجہ اس کی کہ حضور علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنی ترغیب اس چیز کی ہونی چاہیے تھی کہ جو چیز سنت سے براہ راست ثابت ہے، حضور علیہ السلام نے یہ عمل کیا، صحابہ کرام کا عمل تھا، تو اس پر اتنی توجہ نہیں ہے جو براہ راست ثابت ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سیرت کا تاریخ کا مطالعہ کریں تو جیسے بھی یہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے یہ خود مورخین سیرت نگاروں کے درمیان ایک مختلف ہی معاملہ رہا ہے کہ پیدائش کی تاریخ 12 ہے، 9 ہے، 8 ہے، مختلف روایات اس کے اندر ملتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیز خود مختلف ہی ہے تو اس میں کسی ایک دن کو متعین کر کے اور یہ طے کر لینا کہ اسی دن ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا، تو اس سے زیادہ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر یہ کہ تاریخ متعین کرنے کے بجائے پیر کے دن کا تعین کیا جائے، اور پیر کے دن کا تعین کرتے وقت بھی اس میں وہ عبادت کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جتنا ہم سنت کے قریب رہیں گے، باقی ظاہر ہے کہ یہ اس میں کس کو کوئی شک شبے کی مطلب کون دنیا میں تو سمجھتا ہوں کوئی کافر بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں رسول اللہ کے آنے کی دنیا میں خوشی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو سب کچھ ماوا و ملجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو کام سنت کے قریب ہو، احادیث سے ثابت ہو، ہم اس پر عمل کریں۔ آپ سے بھی اسی حوالے سے جاننا چاہتا ہوں نا آپ نے جو تجویز لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی ایک دن متعین نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی نہ کوئی دن تو چاہے کسی کے یہاں 7 ربیع الاول ہے، 17 ہے یا 12 ہے، کہ امت بھائی ایک دن کوئی ولادت ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ایک دن مقرر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو سارا سال میلاد ہوتے ہیں، اس تصور میں کوئی پیر کا اختلاف کہیں نہیں، تاریخوں میں اختلاف ہے، پیر کے دن کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے، میں نے ان کا رد تو نہیں کیا، اچھی بات ہے، سموار بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام میں اگر تھوڑا سا تحمل اور بردباری پیدا ہو اور اس طرح کے اختلافات کو خوش اسلوبی سے مان لیں اور اپنے فہم پر عمل کریں اور دوسرے پر اعتراض نہ کریں تو اس سے دین کا فائدہ ہوگا اور بے دینوں کا نقصان۔ لیکن اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اسی طرح سے اسکرین کے اندر، اسکرین کے سامنے، لوگوں کے سامنے اختلافات کو ہم بڑھاتے رہیں نا، جبکہ کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی، اس کا جو میسج جاتا ہے وہ اسلام کے نقصان میں جاتا ہے۔ فرقے کا ہو سکتا ہے 19-20 کا کوئی فائدہ ہو، لیکن اسلام کے نقصان میں جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو مسیحیت کا 300-400 سال پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس وقت ہم اس فیز میں ہیں کہ ہمیں میرا خیال ہے مشترکات کی طرف جانا چاہیے۔ نبی کریم اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے پورے عالم کے لیے۔ ان کی آمد کی خوشی اگر 365 دن منائی جائے تو یہ بھی کم ہے۔ رات دن اگر ان کو یاد کیا جائے تب بھی کم ہے۔ رات دن اگر ان کی اس ملی ہوئی نعمت پر آپ مٹھائیاں بانٹیں، خوشیاں کریں، ان کی سیرت کو اپنائیں تو یہ کم ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کو مایہ نزاع اور باعث اختلاف نہیں منانا چاہیے۔ جہاں تک سنت کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چیز رسول کریم سے ثابت ہے وہ سنت ہے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے وہاں پر اب دو طرح کی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایک چیز ہے جس سے رسول اللہ نے منع کیا ہے، جہاں منع کیا وہاں پر آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے چونکہ وہ سیرت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اور جہاں منع ہے وہاں پر حرام ہے۔ جہاں منع نہیں کیا وہاں پر جواز ہے۔ جہاں پر جواز ہے وہاں پر آپ اپنی مرضی سے جو بھی خیر کا کام کریں، خیر کا وہ آپ مختار ہیں، کر سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی خیر کا کام ہو۔ خیر کے کام میں ہمیشہ اللہ راضی ہے، اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا کسی مومن، کسی مسلمان کو خوشی دینا خیر کا کام ہے یا نہیں؟ ادخال السرور فی قلب المؤمن خیر ہے یا نہیں؟ ہے۔ اگر ہے تو پھر اس میں یقیناً ثواب ہے چونکہ یہ خیر ہے۔ اب اگر رسول کریم کے نام سے ہے، اہل البیت کے نام سے ہے، رسول اللہ کے جانثار اصحاب کے نام سے ہے تو اس میں خیر ہے، ثواب ہے، اور آپ کو شک بھی نہیں ہوگا۔